تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا کل ستا ہو رہا ہے اس سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدر محترم جمعیت علماء مہاراشٹر کے ارکان اور جمعیت علماء اورنگ آباد کے معزز ارکان، احالیان شہر اور احمد نگر وغیرہ سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میں ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں آپ حضرات کے اتنی بڑی تعداد میں اورنگ آباد میں جمع ہونے کو بہت خیر و خوبی کا سبب سمجھتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہمیں نہ خود الیکشن لڑنا ہے پارلیمنٹ اور اسمبلی کا، اور نہ ہم کسی پارٹی کا الیکشن لڑاتے ہیں. جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی سے پہلے ملک کو آزاد کرانے میں سر دھڑ کی بازی لگا رہی تھی اور اپنے ہزار جوانوں کو اس نے ملک کی آزادی کے بھیٹ چڑھایا، اور یہاں تک کہ وہ قربانیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد چونکہ یہ لوگ غلامی کے زنجیروں کو توڑنا، اپنے ملک کو آزاد کرانا مذہبی نقطۂ نظر سے ضروری سمجھتے تھے، اس لیے ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے کروٹ بدل لی. اقتدار میں حصے دار نہیں بنے. اپنے ملک کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ ہم اقتدار میں شریک ہوں، یہ ہمارے ملک کا ہمارے اوپر حق تھا. ملک آزاد ہو گیا، بالکل جیسے سونے والا کروٹ بدل لیتا ہے، اس طرح کروٹ بدل کر کہہ دیا کہ اب ہماری جماعت خالص ایک مذہبی جماعت ہے، ہم یہاں رہنے والے مسلمانوں کے مذہب کی حفاظت کے لیے کام کریں گے. چنانچہ جب یہ علماء نے نہ الیکشن لڑا
نہ الیکشن لڑایا، لیکن ملک کی آزادی سے پہلے جمعیت علماء فرقہ پرستی کی مخالفت کر رہی تھی اور فرقہ پرستی کو اپنے اس ملک کے لیے ایک ناسور سمجھتی تھی۔ اس نے اپنوں کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیا، ہمارے بزرگوں کی ٹوپیاں اچھالی گئیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، ان کو ہندو کا پٹھو کہا گیا، لیکن ہمارا جو نقطۂ نظر اور اسٹینڈ تھا، ہمارے اکابر اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے ملک آزادی کے قریب پہنچتا تھا، جمعیت علماء کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب، جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی برابر کانگریس سے، گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے یہ مطالبہ کرتی چلتی تھی کہ ہم سے یہ وعدے کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ اور کانگریس اپنے جلسوں کے اندر، سالانہ اجلاس کے اندر، ورکنگ کمیٹیوں کے اندر اپنی تجویزوں کو پاس کر کے جمعیت علماء کے پاس بھیجتی رہی، آج بھی وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، ہر اقلیت کو اپنے پرسنل لا پر آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی اقلیت مسلم اقلیت تھی، اس لیے ہم سے وعدے کیے گئے کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کے قبرستان اور کیا اور کیا اور کیا، ہر چیز محفوظ رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ تقسیم کے نتیجے میں ایک طاقت ابھری ملک کے اندر، کانگریس کے اندر سے آواز اٹھی، میں اگر نام لوں گا تو طبقے کو برا لگے گا، اس لیے میں نہیں نام لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان نے اپنا حق لے لیا، اب ہندوستان کا دستور سیکولر دستور نہیں، مذہبی دستور بنے گا، ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہوگا۔ جمعیت علماء ہند سامنے آئی، کانگریس سے ہمارے بزرگوں نے کہا، مولانا عبد الرحمان سوالوی، مولانا ابو الکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مدنی، کہا کہ ہم سے وعدے کیے تھے، ہم وعدے لیتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہم سے جو وعدے کیے یہ تجاویز ہیں آپ کی، ان تجاویز کے مطابق ملک کو دستور دو، سیکولر دستور۔
اگر ملک کی آزادی کے بعد ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں، تم نے دستخط کیے ہیں، ہم نے تو اپنی ٹوپیاں اچھلوائی ہیں، اپنی پگڑیوں کو روندا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیے گئے، مگر ہم نے اپنی پالیسی میں ایک بال برابر لچک پیدا نہیں کی۔ تم نے تقسیم کرایا ہے ملک کو، تم نے دستخط کیے ہیں، تم گناہگار ہو، ہم سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو۔ جمعیت علماء کی یہ مطالبہ اتنا مضبوط تھا، اور وہ لوگ شریف لوگ تھے، ان کو اپنی زبان کا پاس تھا۔ گاندھی جی کھڑے ہو گئے، کہا کہ مطالبہ صحیح ہے۔ کانگریس کے دوسرے لیڈر مخالفت کرتے رہے۔ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو اور پارٹی کے دوسرے لوگوں کو گاندھی جی نے مجبور کیا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا، اور یہی تنہا سبب بنا ہے گاندھی جی کے قتل کا۔ ملک آزاد ہو گیا، ملک کا دستور سیکولر دستور بن گیا، لیکن گاندھی جی کو اپنی جان دینی پڑ گئی، ان کا قتل ہوا۔ جس وقت پہلی مرتبہ بم مارا گیا گاندھی جی کے اوپر اور وہ بم پھٹ نہیں سکا، اپنا کام نہیں کر سکا، تو کانگریس کمیٹی بیٹھ گئی۔ سردار پٹیل جا رہے تھے بمبئی، روکا، مت جاؤ، گاندھی جی کی حفاظت کے لیے پورا سامان کرو۔ سردار پٹیل ناراض ہو گئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے سب کچھ لکھا ہے انڈیا، جو ان کی کتاب ہے آزادی کے اوپر، وہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کو پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ سردار پٹیل جھجلا کر اٹھ گئے، کہا کچھ نہیں ہونے والا، میں تو جا رہا ہوں۔ سردار پٹیل بمبئی گئے اور پیچھے گاندھی جی کا قتل ہو گیا۔ جب واپس آئے تو ورکنگ کمیٹی کے اندر بنگال کے ایک لیڈر نے اور ایک اور دوسرے کانگریسی نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کے ہوم منسٹر کا دامن گاندھی جی کے قتل سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ پڑا پٹیل کے اوپر، اتنا بوجھ پڑا کہ تھوڑے دنوں کے اندر ان کے اوپر دل کا دورہ پڑا، اور 2 سال کے اندر اندر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جمعیت علماء اپنا ایک بھاری وزن رکھتی تھی۔ میں اگر یہ کہوں کہ جمعیت علماء اور علماء کے پاس ملک کی آزادی کے لیے جو ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ کانگریس کے پاس بھی نہیں ہے، تو میری یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ کہاں کی کانگریس؟ کانگریس کا وجود سب سے پہلے جو آزادی کے لیے جہاد کرنے کا نعرہ بلند کیا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے سن 1803 کے اندر کیا ہے۔ جس دن انگریز نے یہ کہا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے، کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ گاندھی کانگریس تو پیدا ہوئی ہے اس کے 80 سال کے بعد 1803 میں۔
1983 میں اور 1885 میں اس کا پہلا جلسہ بمبئی کے اندر ہوا. لیکن جمعیت علماء اور علماء کی جماعت تو قربانی دے رہی تھی، لاکھوں شہید ہو چکے تھے. اس لیے وہ لوگ سمجھتے تھے اس کا آج تو لوگ ختم ہو گئے. پچھلے جو پردھان منتری تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، بوڑھے آدمی ہیں، انہوں نے دیکھا تھا، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے. ہم مسائل کو لے کے جاتے تھے اور وہ کوشش کرتے تھے، وہ مسائل حل ہوتے تھے. جمعیت علماء کے وزن کو سمجھتے تھے. میں تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء نے فرقہ پرستی کا مقابلہ ملک کی آزادی سے پہلے کیا، ملک کو سیکولر دستور دیا. لیکن دستور بننے کے بعد فرقہ پرستی ملک کے اندر بڑھتی رہی. جمعیت علماء ہر وقت کہتی تھی، 50 تجاویزیں کانگریس کو باخبر کرتی رہی کہ فرقہ پرستی کے جس سانپ کے بچے کو پال رہے ہو، دودھ پلا رہے ہو، جب یہ جوان ہوگا تو تمہیں بھی ڈسے گا. ابھی تو اس کو مسلمان کا خون بہت میٹھا لگتا ہے، لیکن جب یہ جوان ہوگا تمہارے خون کو بھی پیے گا. آج ملک کے اندر وہی صورتحال ہے. ملک آزاد ہوا، فرقہ پرستی کا چلن ہوتا رہا، فرقہ پرستی بڑھتی رہی. کوئی ملک کا قابل ذکر شہر نہیں ہے ایسا کہ جہاں نالیوں کے اندر مسلمان کا خون کا بہاؤ ہو. ملک تو ہمارا تھا، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تو کہیں باہر سے نہیں آئے. آپ دنیا کے ملکوں کو دیکھو، امریکہ میں جاؤ، فرانس میں جاؤ، یورپ میں، برطانیہ کو دیکھو، اٹلی کو دیکھو، آپ کو ہندوستان سے اور ساری دنیا سے مسلمان وہاں ملیں گے. روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں. ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی صورت الگ ہے، ان کا پہناوا الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کی ہر چیز الگ. ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے. یہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان کی شکل و صورت، تہذیب، تمدن، زبان اور کلچر، ہر چیز تو ایک ہے. اور ہر برادری نے جو چاہا مذہب اختیار کیا. ہندوستان کے اندر لوگ تھے، جس کا جی چاہا مسلمان بن گیا، جس کا جی چاہا کرسچن بن گیا، جس کا جی چاہا سکھ بن گیا، جو جی چاہا بنا. لیکن یہاں کے ماحول میں اور ہندو مذہب میں اتنی لچک تھی کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر قتل و غارت گری تو نہیں کی. گاؤں در گاؤں ایک ہی برادری کے لوگ آپس میں دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے. اور کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس نے اسلام کو یا سکھ دھرم کو یا کرسچن دھرم کو قبول نہ کیا ہو. اگر ٹھاکر ہندو ہے تو ٹھاکر مسلمان بھی ہے، گوجر ہندو ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے اور سکھ بھی ہے. لالا اگر ہندو ہے تو مسلمان بھی ہے، راجپوت اگر ہندو ہے مسلمان بھی ہے. ہر برادری کے لوگوں نے جس مذہب کو چاہا قبول کر لیا. کوئی آپس میں جنگ و جدال تو نہیں تھا. ملک کی آزادی کے بعد جس نفرت کے بیج کو بویا گیا ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر بویا گیا ہے.
ایک دوسرے کے خلاف آگ برسانی شروع کی اور حکومتوں نے دیکھا لیکن دروازے کو بند نہیں کیا، زبان کو نہیں پکڑا، قانون کا استعمال نہیں کیا۔ ہم کہتے تھے ہماری بات کو نہیں سنی، یہاں تک کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی۔ جو ہم کہتے تھے وہی ہوا۔ ہم کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب تم کاسے گدائی لیے ہوئے پھرو گے، کوئی تمہیں ووٹ نہیں دے گا۔ آج کی صورتحال وہی ہے، سیکولر طاقتوں کے اندر طاقت ختم ہو گئی۔ وہ جو نفرت کا بیج بویا گیا تھا سن 47 کے اندر، وہ آج ایک درخت ہے، تناور درخت ہے، بڑا درخت ہے۔ وہ ملک کے اندر نفرت کا بیج نہیں، بیج تو 70 سال پہلے، آج تو آگ لگا رہے ہیں نفرت۔ ہمارے ملک کا ماحول تو ایسا نہیں تھا۔ ہم تو گاؤں در گاؤں پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، یہ ہمارے ملک کا امتیاز تھا۔ ہمارے باپ دادا ایک ہی ہیں۔ میں دیہاتوں میں جاتا ہوں، مسلمان ایک ہی برادری کے، ہندو ایک ہی برادری۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں دادا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی اولاد ہم ہیں، ایک بیٹے کی اولاد ہمارے دوسرے برادران نے وطن ہے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اس نفرت کے ماحول نے اس کے اندر دوری پیدا کی۔ آج مذہب کی بنیاد کے اوپر جینے کا حق نہیں دیا جاتا۔ یہ خصوصیت ہے اس گورنمنٹ کی۔ مجھے بہت شکایت ہے، میں اگرچہ کانگریسی ہوں، یعنی ذہنی اعتبار سے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں نے کبھی ایک ٹکڑے کی بھی کانگریس سے نہیں مانگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی قربانیاں ہیں اور کانگریس اپنے دستور کے اعتبار سے بہترین جماعت ہے۔ میں نے کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل کر نہ الیکشن لڑا ہے نہ لڑایا ہے، اور میں دور بھاگتا ہوں، میں نے اپنی کسی اولاد کو بھی سیاست کے اندر نہیں ڈالا۔ ہم کانگریس سے کہا کرتے تھے، کانگریس نے ہماری بات کو نہیں سنا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ وہ پارٹیاں جن کی بنیاد سیکولرزم ہے، آج ان پارٹیوں کے اندر دم خم احتجاج کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ملک کے اندر اتنی مضبوط ہو رہی ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ نہ ملا اور دروازے کو بند نہ کیا گیا تو اس ملک میں آگ لگا دی۔ اس لیے کہ جن کے خلاف آگ اگلی جا رہی ہے وہ کوئی 2-4 لاکھ تو نہیں ہے بابا، 20 کروڑ تو مسلمانی ہے، 5-6 کروڑ کرسچن ہیں، اور دلت جن کے لیے زندگی گزارنا ملک کے اندر عزت کے ساتھ مشکل ہو رہا ہے، وہ تو ہم دونوں مل جائیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کہاں جائے گا ملک؟ اور ناسمجھی کے ساتھ کوئی ایک کہتا ہے کھڑے ہو کر کے دیوانہ۔ دیکھیے ملک کے اندر جتنے مسلمان ہیں اور جتنے کرسچن ہیں، سب کو گھر واپس لے کر کے آؤ۔ کیا مطلب ہے کہ سب مسلمان اور کرسچنوں کو بھی ہندو بنا دو؟ کیوں؟ آج ان کے پاس طاقت ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہے اور ایک پارٹی کی حکومت ہے، ہم جو جی چاہے کرتے ہیں، کسی کے اندر حق نہیں ہے زندگی گزارنے کا، ہمت نہیں ہے۔ اس لیے کھل کر کہہ رہے کہ 25 کروڑ آدمیوں کو لے کر کے آؤ اور ہندو بناؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ماں کا دودھ پیا، کسی نے نہیں پیا، اور وہ جو جی چاہے وہ کر دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک
جب یہ نعرہ دیا تھا کہ ان کو گھر واپس لاؤ، ہندو اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، آگ لگانا چاہتے، کسی نے اس نعرے کو پکڑا نہیں۔ اگر پکڑ لیتی اکثریت اس نعرے کو تو آگ تو لگ چکی ہوگی ملک کے اندر، مگر کسی نے توجہ نہیں دی۔ 15 دن کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اس نعرے کا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ملک کے اندر ہندو اکثریت امن و امان چاہتی ہے، امن و امان کے ساتھ زندگی پیار و محبت کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ورنہ ملک میں آگ تو لگ چکی ہوگی، لیکن نہیں لگی آگ۔ لو جہاد کا نعرہ لگایا، لوگوں نے چھوڑ دیا، پاگل ہیں دیوانے ہیں۔ ووٹ کی طاقت چھین لو، لوگ خاموش رہ گئے، کسی نے کچھ نہیں دیا، پاگل ہیں دیوانے، چھوڑ دو۔ اگر پکڑ لیتے تو خدا جانے کیا ہو چکا ہوتا اگر۔ میرے بھائی، ملک کے اس ماحول کے اندر کیا جائے، کدھر چلا جائے؟ جمعیت علماء تو فرقہ پرستی کی بنیاد پر فرقہ پرستی اپنے اندر پیدا کر لے، یا مسلمان سے یہ کہے کہ مر جاؤ اور مار دو، تو ملک کے اندر آگ لگے گی۔ جمعیت علماء نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ چاہا کہ ہم جمع کریں، ملک کے اندر قومی یکجہتی کے پروگرام شروع کریں، ہم بتائیں کہ ہماری پرانی تاریخ کیا تھی، ہمیں کس طرح زندہ رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ یہ اس پروگرام کا منشا اور مقصد ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، دھرم اپنے اپنے دھرم کے گرو ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جو آسمان سے مذہب آیا ہے وہ پیار و محبت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، دشمنی اور مار کاٹ لوٹ مار کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اترنے کے بعد ہی آگ لگ چکی ہوتی، مذہب ختم ہو چکا ہوتا، اور ہم رہے ہیں مذہب تنہا پیار و محبت کی بنیاد۔ آج کی جو صورتحال ہے ملک کے اندر وہ ایسی ہے کہ آدمی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اس ماحول کے اندر، ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم نئے الیکشن لڑتے ہیں، لڑواتے ہیں، لیکن ہم سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا تو سکتے ہیں، ہم بات تو کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع اسی لیے ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے کہ بابا پیار و محبت کے ساتھ رہو، امن و امان کے ساتھ رہو۔ الیکشن سے قطع نظر آ رہا ہے الیکشن، ہمیں کوئی بحث نہیں، ہم تو سارے ہندوستان کے اندر شور مچاتے ہیں۔ ہماری اس آواز کے اندر کتنی طاقت، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کا کام ہے۔ لیکن ہم ہندو مسلم ہر شخص سے یہ بات کہتے ہیں کہ آؤ پیار و محبت کے دیے کو جلاؤ۔ لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیار و محبت کے دیے کو جلانا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ شکوہ اور شکایت ہے، ملک کے اندر آگ لگانے والی چیزیں اٹھی، گھر واپسی کی بات ہوئی، مگر ملک کے پرائم منسٹر نے منہ کے اندر بتاشا رکھ رکھا ہے، ایک حرف نہیں بولے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ بابا کبھی تو بولو، ملک ہے، پرائم منسٹر کسی پارٹی کا نہیں ہے، ملک کے پرائم منسٹر ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں،
ہندوؤں کے پرائم منسٹر ہیں، مسلمانوں کے پرائم منسٹر ہیں، سکھوں کے پرائم منسٹر ہیں، دلتوں کے پرائم۔ ارے بابا بولو، نہیں بولو گے آگ لگ جائے گی۔ یہ تو خدا کا احسان تھا، ہندو اکثریت نے پکڑا نہیں۔ اگر پکڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ مگر پرائم منسٹر نہیں بولے، لو جہاد کے نعرے اٹھے، پرائم منسٹر خاموش رہے۔ اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو پرائم منسٹر خاموش ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، زبان میری نہیں ہے ان کی ہے، لیکن دل کی میری آواز بھی ہے۔ اور کیا پرائم منسٹر ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے RSS کے خلاف زبان اٹھائی تو جو انجام 70 سال پہلے گاندھی جی کو ہوا تو وہی میرا۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم انتظار کرتے رہے کہ بولے، نہیں بولے۔ لو جہاد کی بات آئی، لگتا تھا کہ آگ لگ جائے گی، مگر پرائم منسٹر نہیں بولے۔ ہندوؤں نے اس کو دیوانے کی بڑ سمجھ کر چھوڑ دیا، امن و امان کی خاطر۔ بات اٹھی، سینہ ٹھوک کر کہلایا کہ گاندھی انگریز کا پٹھو تھا، ہم نے قتل تم وہاں سے بات کیا، ہم نے قتل کیا ہے گاندھی کو۔ آج بھی اگر کوئی وہ کام کرے گا جو گاندھی کو، ہم اسے بھی قتل کریں گے۔ ارے بابا ملک ہے، ملک کے اندر قانون ہے، بولو تو، مگر بالکل نہیں، خاموش۔ اور دیکھیے خدا کی قدرت، آج 3 سال کے بعد بولے تو کیا بولے؟ بولے تو 3 سال کے بعد بولے کہ مسلمان عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، 3 طلاق دے کر کے میں انہیں سب کو برابری دے رہا ہوں۔ ارے بابا مسلمان پر بم گر رہے تھے، مسلمانوں کو گھر واپسی کا پروگرام دیا، نہیں بولے۔ اسلام کی شریعت جس پر مسلمان ہندوستان میں 1300 سال سے زندہ ہے، اپنے پرسنل لا کے اوپر اگر بولے تو اس پر بولے کہ بھائی بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمان عورتوں کے اوپر، 3 طلاق کی وجہ سے میں سب کو برابری دے کر کے رہوں گا۔ ارے بابا مسلمان تو 1300 سال سے، اسلام کی زندگی 1400 سال کی ہے۔ پہلی صدی کے آخر میں ہندوستان میں اسلام آیا، خشکی کے راستے سے سب سے پہلے سندھ میں آیا، پانی کے راستے سے کیرلا کے اندر آیا، لوگ کہتے ہیں کوکن کے اندر بھی آیا۔ اتنے زمانے سے مسلمان اس ملک میں اپنے پرسنل لا پر زندہ ہے، چل رہا ہے، عورتیں بھی مطمئن ہیں، مرد بھی مطمئن ہیں۔ آج 1300 سال کے بعد کیا زمانہ آیا اور کیا مصیبت آئی کہ تم نے کھڑا کر دیا بھائی مسلمان عورت کے اوپر بڑا ظلم ہے۔ میں اس کو ہندو اور کرسچن عورتوں کے برابر لا کر کے رکھوں، کیا مطلب ہے؟ ہندو میں طلاق دینے کا حق مرد کو نہیں ہے، کرسچن کے اندر بھی نہیں ہے، کورٹ میں جاؤ، کورٹ فیصلہ کرے گا، وہ طلاق دے دے مرد طلاق ہو جائے گی، نہیں دے گا طلاق تو چاہے عورت 80 سال کی ہو جائے اور مرد 100 سال کا بوڑھا ہو جائے، طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا قانون ہے، ملک کے اندر چل رہے ہیں، مسلمان کا بھی قانون نہیں ہے۔
اسلام کا تو قانون ہے کہ جس مرد نے نکاح کیا ہے عورت سے اسی مرد کو یاد بھی دیا ہے اس نے. اگر تمہاری نبھتی ہے زندگی نبھاؤ نہیں تو تم عورت کو بھی آزاد کرو. وہ اپنے لیے گھر تلاش کرے گی, تم اپنے کو آزاد کرو. تم اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے تلاش کرو. ختم ہو جائے دنیا دونوں کے لیے جہنم بن جائے. اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. اب پرائم منسٹر کہتے کہ میں تو بڑا دوسرے لوگ ایسا حلف نامہ داخل بھی کر دیا انہوں نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا دستور ہے جس نے ہمیں اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کا حق دیا ہے. اس دستور کے برابر احترام اور محترم چیز کوئی اور ملک کے اندر نہیں ہو سکتی. 70 سال سے ملک اسی دستور پر چل رہا ہے اور جب تک ملک رہے گا اس دستور کے اوپر چلے گا. ملک کی اقلیتیں جبھی محفوظ رہ سکتی ہیں اس لیے کہ یہ ملک ہمارا سینکڑوں اقلیتوں کا ملک ہے. کون مائی کا نام ہے جو سب کو مجبور کر کے ایک اکثریت کے اوپر لے آئے. یہ اقلیتیں اتنی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو جمع کرو تو اکثریت اقلیت ہو جائے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذہب میں آزادی دو. اگر آزادی نہیں دو گے ملک ایک مرتبہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر تقسیم ہو چکا. ملک میں آگ پھر لگے گی اور خطرہ ہے ملک پھر ٹوٹے گا. یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. ہم اسی ملک کے ہمیشہ سے رہنے والے ہیں. اکثریت اور اقلیت میں کوئی ہمارے ماں باپ دادا پردادا ایک ہی تھے. تم تفریق کرتے ہو مذہب کا ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر تفریق کی جائے. اچھا انہوں نے حلف نامہ دے دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حلف نامے کے بعد بھی اگر ملک کے قانون کا سہارا لیا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ مسلم یا کسی کا پرسنل لا قانون سے اوپر نہیں ہے. میں کہتا ہوں قانون ملک کے دستور سے اوپر نہیں ہے. ملک کے دستور نے پارلیمنٹ بنائی ہے, پارلیمنٹ نے قانون بنایا, دستور سے اوپر قانون. یہ کیا مذاق ہے؟ کوئی آدمی بیٹھ کر کے کہے کہ ہم قانون کو پرسنل لا سے اوپر جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پرسنل لا ملک کے دستور کے اندر زندہ ہے. ہمیں حق دینا پڑے گا. قانون ایسا بنے گا جس میں ملک کا دستور محفوظ رہے. ملک کے دستور نے جو حق کیا ہے اس حق کو نہیں ختم کیا جا سکتا. اور آج تک حکومتوں کا یہی نظریہ تھا. کانگریس سے بار بار لوگوں نے یہ بات کی, لیکن ہمیشہ ایک ہی جواب دیا گیا کہ پرسنل لا مسلمانوں کا پرسنل لا ہے. اگر وہ لوگ خود مطالبہ کریں تو اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ خود مطالبہ نہیں کرتے گورنمنٹ اس کے اندر توقیر نہیں ہوگی. یہ موجودہ گورنمنٹ کا اپنا نظریہ ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ خود اس کے اندر شریک ہو. ہم اس کے لیے تیار نہیں. اب اس کے بعد لا کمیشن کا مسئلہ آیا. لا کمیشن نے 16 سوال قائم کیے, اس لیے کہ اس کو شے مل گئی تھی وہاں سے. گورنمنٹ نے اپنا حلف نامہ دے دیا. اب اس کے بعد لا کمیشن سامنے آئے گا, وہ اپنی رائے دے گا ملک میں سروے کرنے کے بعد کہ اکثریت کیا چاہتی ہے.
وہ سپریم کورٹ کو دے گا، سپریم کورٹ اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دے گا۔ اب اس نے 16 سوالات بنائے، اس میں 14 سوال مسلمانوں کے سلسلے میں اور 2 سوال صرف دوسری اقلیتوں کے سلسلے میں۔ یہ 16 سوالات لا کمیشن نے عام کر دیے اور ملک کی 150 کروڑ آبادی سے یہ پوچھا کہ تم رائے دو کہ ترمیم کی جائے یا ترمیم نہ کی جائے۔ ہم نے سمجھا کہ لا کمیشن کی نیت خراب ہے۔ ارے بابا، مسلمانوں کا مسئلہ تھا کہ 3 طلاق کے اندر ترمیم کی جائے نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا مسئلہ تھا کہ 4 نکاح کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ تم پوچھ رہے ہو 150 کروڑ لوگوں سے، بھائی 18 کروڑ مسلمان ہیں، 1/3 اس میں سے مرد نکال دو، 1/3 بچے نکال دو، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں 6 کروڑ آئیں۔ مان لیجیے آپ ان 6 کروڑ سے پوچھیں کہ اسلام کی وہ صورت جو 1400 سال پرانی ہے، نکاح طلاق خلا کے اندر، تم اسی پرانی صورت پر زندہ رہنا چاہتی ہو یا اس کے اندر ترمیم کی جائے؟ ہم سے پوچھو۔ میرا یقین ہے کہ 99.99% مسلمان مرد اور عورت یہی کہیں گے ہم اسلامی پر جینا چاہتے ہیں، اسلامی پر مرنا چاہتے ہیں۔ تم ان سے 6 کروڑ، تم 150 کروڑ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر مان لو آج پیدا ہونے والے بچے کے بھی دستخط کرا دو اور مان لو کہ 18 کروڑ دستخط لے جا کر کے لا کمیشن کو دے دو، پھر بھی لا کمیشن یہ کہے گا 50 کروڑ تو میرے پاس دستخط آ گئے ترمیم کے، اس لیے ترمیم کر۔ اس کا مطلب ہے تمہاری نیت آ گئے۔ ہم سے پوچھو، ہماری بیٹیوں سے اور بہنوں سے پوچھو، اگر یہاں اکثریت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کر دو، لیکن ہمیں جس طرح اس وقت رات کے رات ہونے کا یقین ہے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اسی اسلامی شریعت پر مرنا اور جینا چاہتا ہے، نہیں کہیں گے۔ یہ تم نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تمہاری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے یہی بات کہی مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر، ہم نے کہا بائیکاٹ کرو اس کا۔ ہم نے جواب دیا ٹھیک ہے، آپ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، دستخطوں کی مہم چلا دو، لیکن ہم مسلم لا کمیشن کو مسلم پرسنل لا بورڈ مخاطب نہیں بنائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیت خراب ہے۔ ہم نے یہ کام کر دیا، لیکن طاقتیں آج بھی پیچھے رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ملک کو دستور ہم نے دیا ہے، ہم اپنی بات کو قوت کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور رکھتے ہیں۔ تمہارا نظریہ خراب ہے، تم ملک میں آگ لگانا چاہتے ہو اور تمہیں ایسا ہوا بیٹھا لے ہو۔ ارے بھائی تعدد ازدواج 4 شادیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہے ایک شادی بھی آدمی کرتا ہے تو ضرورت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر میری ضرورت ایک بیوی سے نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے مان لیجیے اور طرح طرح کی چیزیں، میں مجبور ہوں دوسری شادی کے لیے، میری بیوی سے اولاد نہیں ہے میں دوسری کرتا ہوں، اس سے بھی اولاد نہیں میں تیسری کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہوا وجہ سے ہر مسلمان 4 ہی بیویاں کرتا ہے۔
میں اتنے بڑے مجمع سے جو کون پہلوان ہے جو کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے اس کی 4 بیویاں ہیں؟ ہے کوئی؟ ایک بھی ہاتھ، یہ 10,000 کا ایک ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان چاری ہے۔ ارے بابا، ایک بیوی سے تو کمر میں سیدھے ہونے کی طاقت آتی ہے، یہ 4 بیوی کہاں کرنے گا؟ یہ تو ضرورت ہے، آدمی ایک شادی کی اپنی ضرورت سے کرتا ہے۔ پھر آپ سمجھیں، اسلامی قانون عورت کی بغیر مرضی کے شادی نہیں ہو سکتی اسلام میں۔ جب قاضی کے سامنے نکاح خوانی ہوتی ہے تو قاضی کہتا ہے وکیل کون ہے؟ کس کا وکیل؟ عورت کا وکیل۔ جس طرح ہمارا وکیل عدالت میں جاتا ہے اور اس وکیل کا ہاں کہنا ہمارا ہاں ہے، اس کا نہ کہنا موکل کا نہ سمجھا، اسی طرح عورت نے وکیل بھیجا ہے۔ پھر قاضی پوچھتا ہے گواہ تم نے عورت سے اجازت لی؟ وہ کہتا ہے ہاں اجازت دی۔ پوچھتا ہے گواہ کون ہے؟ جو گواہ لاتا ہے۔ تب مرد سے قاضی پوچھتا ہے تم نے قبول کیا اس رشتے کو؟ وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ جیسے اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس بیوی کا اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، رہنا سہنا مکان، یہ ذمہ داری مرد کے گلے کے اندر پڑ گئی۔ اس کے لیے گھر کا بندوبست کرو، کھانے پینے کا بندوبست کرو، اوڑھنے پہننے کا بندوبست کرو۔ اس زمانے میں ایک عورت کے اخراجات کو برداشت کرنا، پھر اگر اولاد ہو جائے تو اس اولاد کے 4 بیویوں کے کون پہلوان ہیں جو ان کے اخراج کو برداشت کرنے کا؟ مگر یہ ایسا سما باندھ رکھا ہے جیسے ہر مسلمان 4 شادی کرتا ہے، اور اسی لیے ملک کی آزادی کے وقت ان کی تعداد 10 کروڑ کی بڑھ کر کے 20 کروڑ ہو گئے، کیونکہ 4 شادی۔ ارے بابا، کون کرتا ہے 4 شادی؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہر بچہ اپنا رزق اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے۔ ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے۔ میری ایک بیوی سے میرے 10 بچے ہیں الحمدللہ، میں تو کسی سے بھی بھیک نہیں مانگتا ہوں، اور میرا ایمان ہے اللہ نے جب اولاد دی تو میری آمدنی کے اندر بڑھوتری، میں سمجھتا ہوں کسی کی تقدیر سے آیا ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر ایک بچہ رہے گا تو ماں باپ کی دولت تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے ایک سے زیادہ ہونے نہیں دیتے، وہ پیٹ ہی میں رہتا ہے اور اس کے گلے کو دبا دیتے ہو۔ پھر یہ بھی دیکھتے ہو کہ لڑکا ہے لڑکی، اگر لڑکی ہے تو ختم کرا دیتے ہو، لیکن لڑکی ہوگی تو دوسرے کے گھر جائے گی، پیسہ خرچ ہوا، اور اگر لڑکا ہے تو ہاں بہت شادی ہوئی ہوئی ہے، مسلمان یہ سب نہیں کہتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب مسئلہ آیا طلاق۔ یہ صحیح ہے، شریعت نے جو طلاق کا طریقہ قرآن میں ذکر کیا ہے اور جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دو دے دو، مگر طلاق رجعی دو۔ جس طرح سے کیا مطلب ہے اس کا؟ 3 طلاقیں مت دو۔ طلاق رجعی کے بعد مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ عدت کے اندر
اگر وہ چاہتا ہے غصہ ختم ہو گیا، دونوں خاندان کے لوگ ملے بیٹھے، جو غلط فہمیاں تھی دور ہو گئی، اگر یہ کہتے اچھا بھائی میں نے پھر اپنے رشتے کو قائم کر لیا تو رشتہ پھر قائم ہو جائے گا، اور اگر عدت گزر گئی، اگر عورت راضی ہوگی تو دوبارہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ 3 طلاقیں منظور، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر کسی نے دے دی 3 طلاق تو یہ مطلب نہیں کہ طلاق پڑے گی نہیں، پڑ جائے گی۔ ابھی پرسوں ایک الہ آباد کے جج نے اپنی رائے یہ فیصلہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ 3 طلاق کا ذکر شاید قرآن میں نہیں، میں نے کہا بڑا کرم فرمایا انہوں نے شاید کہہ دیا۔ اگر وہ شاید اچھا کہتے تو ہی ہم کیا کر لیتے، مگر قرآن میں ذکر ہے، قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَا الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، پہلے کہہ دیا 2 مرتبہ طلاق، اگر 2 کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر تیسری بھی طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ کسی دوسرے سے ذکر ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کو اس سلسلے کے اندر ہوش و حواس کو رکھنا چاہیے۔ 3 طلاقوں کو رسول اللہ نے بیک وقت ایک جملے سے دینے کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق پڑ گئی۔ یہ دینے کا طریقہ ناپسندیدہ ہے، اگر دے گا تو طلاق پڑ جائے گی۔ ارے بھائی ناجائز ہے، حرام ہے کسی کو قتل کرنا، لیکن اگر گولی چلا دی تو کیا مرے گا نہیں وہ؟ پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہر مسلمان اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہی ہے۔ ارے بھائی کتنے ہیں جنہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں اپنی بیوی کو؟ اگر ہزاروں کے اندر کوئی ایک آدمی میں 10 بجے آپ گھبرائے نا۔ ارے بھائی جہاں ناچاکی اولاد اور بیٹے میں بھی تو ناچاکی ہو جاتی ہے، روزانہ اخبارات پڑھو، بڑھیا ماں کی گردن دبا دیتے ہیں، بڈھے کو اولاد مار دیتی ہے، پھر مرتا نہیں ہے، آ جائیداد ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ تو ہر جگہ لڑائی ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں ناچاکی ہو رہی ہے، یہ نئی کون سی بات ہے؟ آپ لے جا کر کے کورٹ میں رکھتے ہیں، ہندوستان کی کورٹ کا کیا حال ہے؟ مقدمہ چل رہا ہے لوور کورٹ کے اندر، 5 سال چل جائے، 6 سال چل جائے، 7 سال چل، جو ہارے گا وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، 2 سال 3 سال 4 سال وہاں لیں گے، وہ جو ہارے گا وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ، زندگی برباد ہو جائے گی، فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ بھائی اسلام کا ایک قانون ہے، اور اسلام اس قانون پر 1300 سال سے عمل کر رہا ہے۔ مشکل ہے آج کون سی مصیبت؟ میرے بھائی ملک کے یہ حالات ہیں، آپ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے، ان حالات کے اندر بھی جمعیت علماء کا ایک پیغام ہے، اور اس پر غور کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں دفن کیا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی بارش کرنی پڑتی ہے، فرقہ پرستی اور نفرت کو نفرت سے آپ نہیں مٹا سکتے۔ آپ کو پیار و محبت کے دیے جلانے ہوں گے، اور آپ کو جلانا چاہیے۔ مسلمان جہاں رہے دیوں کو جلائے، آپ اپنے دکان پر رہیں، بازار میں رہیں، کھیت میں رہیں، کیاری میں رہیں، گھر پر رہیں، اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، ہندو مسلمان کے سکھ میں شریک ہو،
اور مسلمان کو ہندوؤں کے چاہیے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر مبارکبادی دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر کھڑے ہوں گے پیار و محبت کے لیے تو یہ آپ اپنی شریعت کی اقلیت کی اور پورے ملک کی خدمت کریں گے. وہ آپ کی دعوت ہے.